ان کے ساتھ ہوا کیا وہاں پہ. جب ان کو کہا گیا کہ جناب ان دونوں جگہوں پہ آپ کو عید کی نماز پڑھنے کی یہاں پہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے یا سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے، نہ تو آپ کو لوگوں سے بچا سکتے ہیں، نہ آپ کو گالیوں سے بچا سکتے ہیں، تو بتائیں کیا کیا جائے. پھر وہاں کے سیکیورٹی حکام نے کہا کہ جی آپ جدہ واپس چلے جائیں. باقاعدہ کہا گیا کہ آپ جدہ واپس چلے جائیں. اب جہاں جدہ کے جس علاقے میں ان کا گھر ہے وہ میرا خیال کروڑوں پاکستانی جانتے ہوں گے کہ جس طرح دنیا کے ہر شہر میں، بڑے شہر میں، لنڈن، پیرس اور دیگر جگہوں پہ مہنگے تھے. ان کی بہرحال عادت ہے کہ جہاں رہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہنگے ترین اور پوش ترین ایریا میں گھر خریدیں. اسی طرح جدہ میں بھی الحمرا کے علاقے میں، فلسطین پہ، شارع فلسطین پہ الحمرا کا جو علاقہ ہے وہ وہاں پہ میرا خیال کوئی 60% جو ہیں وہ رائل فیملی کے لوگ ہی رہتے ہیں، یا ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو اپنے ذرائع آمدن کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں سے کتنے کتنے پیسے آتے ہیں. تو وہیں پہ ان کا گھر ہے جدے میں. پہلے تو یہ وہ سرور پیلس میں رہتے تھے نا، تو جو ان کا اپنا گھر ہے وہ جدہ کی قیمتی ترین جگہ پہ ہے. تو پھر سوچا، انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ جہاں پہ ان کا گھر ہے اس کے بالکل ساتھ ہی، بالکل چند گز کے فاصلے پہ مسجد بھی موجود تھی. انہوں نے کہا چلے پھر جدہ میں جا کے اس مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں. نہ مکہ نہ مدینہ، بالآخر جدہ، اور جدہ میں بھی اپنے گھر کے قریب ایک مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں جا کے. سیکیورٹی حکام نے کہا نا بابا جی اوتھے بھی نہیں. عربی میں کہا ہوگا، میں تو پنجابی میں کہہ رہا ہوں اوتھے بھی نہیں. اوتھے تو نہیں نا عربی میں کہتے. انہوں نے کہا جی اوتھے بھی نہیں. انہوں نے عربی میں پوچھا ہوگا پھر کتھے. انہوں نے میرا خیال پھر عربی میں جواب دیا ہوگا جو مجھے بھی آتی ہے. انہوں نے کہا گیا فی البیت، اپنے گھر کے اندر. ان کو انہوں نے کہا جی جو ساتھ آپ کے جدہ میں آپ کے گھر کے ساتھ جو مسجد ہے ہم وہاں پر بھی آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. وہاں پر بھی اگر کوئی پاکستانی آ گیا انہوں نے بھی وہی مشہور نعرہ لگانا ہے، وہی والا گلی گلی میں شور ہے، وہی والا نعرہ لگانا ہے. تو پھر مجبوراً اس مسجد میں بھی نہیں جب جگہ ملی تو آخری ٹھکانہ ان کا یہ تھا کہ گھر کے اندر ہی عید کی نماز ادا کی گئی جدہ میں. یہ آخری عشرے کی میں آپ کو پوری داستان سنا رہا ہوں جناب. آپ اندازہ کریں کہ اربوں روپیہ، اربوں ڈالر، روپیہ کہہ رہا ہوں، اربوں ڈالر دنیا کے کم و بیش ہر بر اعظم سے لوٹنے کے بعد اس خاندان کی عزت اور تکریم کا عالم یہ ہے کہ یہ حرمین میں عیدین کی نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتے.